ہمارے ہدایت ٹی وی کے دوسرے تمام پروگرامز ڈسٹرب ہوئے ہیں اور ہمیں مزید اس کو مضبوط کرنا ہے اور ایک سلسلے کو پائیدار بنانا ہے. اس کو ہم صرف وقتی طور پر نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اظہار حقیقت کا سلسلہ لگاتار چلتا رہے تاکہ درمیان میں کبھی بھی کوئی بھی میلی آنکھ سے بھی اس مکتب کی طرف دیکھے تو اس کو آئینہ دکھایا جائے, اس کو حقائق سے آشنا کیا جائے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. اس لیے ہم انشاءاللہ المستعان ہفتے میں صرف 2 دن پروگرام کریں گے اور 2 دن پروگراموں میں انشاءاللہ تمام وہ جو شبہات پیدا کیے گئے ان شبہات کا جواب بھی دیتے رہیں گے اور مرحلہ بہ مرحلہ انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹڈ مستند بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ طالبان حق و حقیقت تک پہنچنے میں آسانی محسوس کریں. نوٹ کر لیجئے گا, پیر اور بدھ کے دن منڈے اینڈ وینسڈے 8 بجے رات میں ہمارے یہ پروگرام ہوتے رہیں گے. ہفتے میں صرف 2 رات یہ پروگرام ہوتے رہیں گے یو کے ٹائم کے مطابق. انشاءاللہ اس کو ریپیٹ بھی کیا جائے گا, تقریباً 3 مرتبہ انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کریں گے تاکہ مختلف اوقات میں لوگ اپنی سہولت کے مطابق اسے دیکھ سکیں. ناظرین, اس سلسلے میں سپانسر کرنا بھی آپ کا حق بنتا ہے اور بہرحال ہدایت ٹی وی آپ کا اپنا ہے اور آپ اس کو چلا رہے ہیں تو اس کی جتنی ضروریات ہیں اس پر بھی آپ کو توجہ کرنی ہے. میرے دوسرے کالر کو شامل کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا علی مدد مولانا. مولا علی مدد. میرے بھائی ظہیر عباس صاحب ہیں. جی بریڈ فورٹ سے. جی بریڈ فورٹ سے. بسم اللہ. سب سے پہلے تو یہ آپ کو مبارکباد ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے. جی. اور دوسرا نمبر میرا یہ سوال آج پہلا کہ کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شاہ کو جو توہین کرتے ہیں ہم مانتے نہیں, کیا اسی کی وجہ سے آج ہم سزا بھگت رہے ہیں یہ لوگ جو دنیا والے؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. بہت عمدہ سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. جی دوسرے کالر کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. جی بہرحال بہت عمدہ سوال آیا ہے, واقعاً بھی غور طلب بات ہے. آج امت مسلمہ کی یہ رسوائی ہم سب کو غور کرنا ہے. کیوں ایسا ہے؟ جس نیشن کو اللہ نے کنتم خیر امتن کہا, اخرجت للناس, لوگوں میں بہترین امت جس کو کہا گیا ہے, اللہ نے جسے بنایا ہے, وہ آج کیا ہو گئی کہ بدترین ہو گئی. غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ سزا اللہ کیا ہمیں بغیر کسی گناہ کے دے رہا ہے؟ اگلے کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی کون میرے بھائی, کہاں سے؟ نسیم حیدر زیدی ناروے سے. آپ شرم مولانا صاحب. نسیم حیدر زیدی صاحب بسم اللہ. ہاں میری طرف سے سلام قبول فرمائیں. وعلیکم السلام. آپ کو بھی اور آپ کو بھی. جی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے مفتی عنایت کیے ہیں کہ جو درخشاں کی طرح دنیا میں چمک رہے ہیں. اور اس کی مثال آپ کے کوئی نجس چھو نہیں سکتا, یا اگر اس کو وضو نہ ہو تو چھو نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا. اس لیے تو خدا کیسے قبول کر لیتا کہ جس نے آدھی عمر جس کی کفر میں گزر گئی ہو, آدھی اسلام میں گزر گئی ہو, اور قرآن اس کے ساتھ لگا دے, تو یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صورت برات جو اللہ کی طرف سے اتری اور رسول کو حکم ہوا کہ صورت کو لگا کے کعبے پہ لگا دو, تو دنیا کو دکھانے کے لیے رسول نے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہیں آپ رشتہ دار سسر کہتے ہیں, ان کو کہا کہ جا کے لگا دو, مگر اللہ کا حکم آ گیا نہیں رسول, یہ تو خود جاؤ یا اس کو بھیجو جو تم میں سے ہے. تو حضرت علی کو بھیجا اور صورت برات حضرت عمر سے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت علی کو دی, جزا کے انہوں نے کتاب کے کعبے پر لگائی. اس سے بڑی اور بڑی کیا کہ خدا بھی جانتا ہے قرآن کیا ہے, قرآن کس کے ساتھ ہے. دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ افضل کون ہے. سلام. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم ناظرین آپ کے خیالات کا یقیناً احترام کرتے ہیں, قدر بھی کرتے ہیں, لیکن کوشش کی جائے کہ سوال کیا جائے اور سوال سے تاکہ دوسرے ہمارے ناظرین اسے استفادہ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آغا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آغا صاحب بہت مہربانی، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، ہم مستفید ہو رہے ہیں. جی آپ کا نام بتائیں گے میرے بھائی؟ میرا نام حاجی جعفری ہے، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. حاجی جعفری صاحب جی بسم اللہ. جی آغا صاحب بہت ساری آپ کی جو باتیں ہیں بہت زبردست اور ہم مستفید ہو رہے ہیں. یہ جو آخری آپ نے حدیث صحیح بخاری سے بتا دیا، اس میں آپ نے جو ہے کتاب کے پہلے جو ورق ہے اس کے تو آپ نے ٹی وی پر دکھا دیا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ صفحہ نمبر اور روایت نمبر اگر وہ کس کتاب میں ہے، یعنی کہ صحیح بخاری کے جلد اول میں کچھ کتابیں ہیں یا مثال کے طور پر کتابیں وضو فقہ، وہ بھی اگر بتا دیں تو ہم بہت مہربانی ہوگی اور ہمیں بھی ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. ہم خود بھی اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ شکریہ جی، وہ اگر بتا دیں بڑی مہربانی. ضرور 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 انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیے باب نمبر 461 ہے، حدیث نمبر صاف نظر نہیں آ رہا لیکن میں اس کو زوم کروں گا تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہوگا. حدیث جلد اول چونکہ ہے 676 حدیث نمبر ہے، 676 حدیث نمبر ہے اور یہ باب 440 میں 460 میں ہے اور حدیث نمبر ہے 676 اور یہ پہلی جلد میں ہے صحیح بخاری کی. امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، میں کیا بتاؤں، اس طرح کی بہت ساری اور بھی حدیثیں ہیں کہ میں نے صرف نمونے کے طور پر پیش کیا. جی اگلے کالر کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے جی فرمائیے. جی میں سید امداد بول رہا ہوں اٹلی تو. جی سید امداد حسین. امداد حسین اٹلی سے. جی بسم اللہ جناب. جی سید امداد حسین. جی فرمائیے. تسی اناؤنس کیتا ہے کہ ہفتے 2 دن پروگرام اس تے میرا احتجاج ہے. اچھا احتجاج ہم نوٹ کر رہے ہیں جناب. بسم اللہ. جی ایک اتوار نال کر دو. ویکینڈ تے اکثر لوگ گھر ہوندے نے، چھٹی کر دیں. جی انشاءاللہ اس کو ہفتے میں ہر پروگرام کے بعد 3 دفعہ ریپیٹ کیا جائے گا. خاص کر ویکینڈ میں اس کو ضرور دونوں پروگرام ایک ساتھ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. جناب آپ کے احتجاج کو ہم نے نوٹ کیا اور اس کا ہم نے بندوبست بھی کر دیا. شکریہ امداد حسین اٹلی صاحب. اٹلی سے آپ نے جو کال کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھ لیں گے اگر پروگرام سارے ڈسٹرب نہ ہوں گے جس طرح اب ہو رہے ہیں. نہیں ایک دن دونوں پروگرام کو ایک دن ویکینڈ میں ہم چلا دیں گے، ریپیٹ کر دیں گے تاکہ جو اس کے جو دیکھنے والے ہیں ایک ساتھ وہ ویکینڈ میں دیکھ بھی سکیں انشاءاللہ. جی اگلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے؟ میں لٹن سے بات کر رہی ہوں. آپ دونوں علماء کرام کی خدمت میں سلام السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. اور میرا آپ کے اسی موضوع سے ریلیٹڈ علم حدیث کے حوالے سے یہ سوال ہے. جیسے کہ آپ نے کل فرمایا تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے 4 بڑے راویان حدیث ہیں جن کو ان کے ہاں دلیل القدر اصحاب کا درجہ بھی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک. تو اگر بخاری کا مطالعہ کریں تو یہ چیز بخاری میں ان کی سب سے زیادہ احادیث ہے اور انہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ باب الجنائز میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مردے کے رونے سے عذاب ہوتا ہے. اور اس کی اگلی حدیث میں حضرت عائشہ اس حدیث کو قرآن کی وجہ سے غلط ثابت کرتی ہیں کہ رسول خدا نے وہ یہودی کے جنازے کے بارے میں کہا تھا اور وہ قرآنی دلیل یہ دیتی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح باب جو کتاب الصلاۃ ہے اس میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اگر عورت گدھا اور کتا سامنے آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اگلی حدیث میں حضرت عائشہ سے روایت کردہ حدیث ہے جس میں وہ اس کو غلط ثابت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ عورت کا درجہ کتے اور گدھے کے برابر کر دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا، یہ غلط حدیث ہے. میرا سوال یہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، بہت ساری حدیثیں جن کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بخاری میں ہی غلط ثابت کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک راوی کی جس نے بالواسطہ حدیث بیان کی ہو اس کی حدیث کو ایک مستند شخصیت رد اور غلط ثابت کر دے اور قرآن سے غلط ثابت کر دے یا جھٹلا دے تو کیا اس کی باقی کی حدیث کو پھر بھی مستند سمجھا جائے گا؟
بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ میں ایک جملہ اس سلسلے میں کہوں گا ناظرین کی خدمت میں، دیکھیں ہم کسی کو کوئی بات نہ تھوپنا چاہتے ہیں نہ اصرار کرتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری جیسے ہماری بہن نے فرمایا لوٹن سے، آپ اگر غور کریں، آپ اگر خالی صحیح بخاری کی ایک کتاب کی حدیثوں کو پڑھ لیں اور اس میں متضاد انداز کو بھی پڑھ لیں تو آپ کے سامنے بھی حقیقت بہت ساری کھل جائے گی، اور حقیقت کھل جائے گی تو پھر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، اور آپ کو جانے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ میں شاہد بول رہا ہوں مینچسٹر سے۔ شاہد صاحب مینچسٹر سے، جی شاہد رضوی، جی ہاں جی بسم اللہ۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی کہ صحیح بخاری میں وہ ایک حدیث ہے کہ اگر رسول خدا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بنے گا تو ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں ان میں سے کیا کوئی ایسے نبی ہیں جو نبوت سے پہلے کافر ہوں؟ چلیے بہت اچھی بات ہے، حدیث بنانے والے کو یہ پتہ نہیں تھا، البتہ شاید یہی وجہ ہے کہ خود حضرت